ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ رمضان سے پہلے تو ایک ملاقات ہو گئی سلمان صفدر صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، آنکھوں کا چیک اپ بھی ہو گیا، لگ یہ رہا تھا کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دوبارہ سے معاملات پھر خراب ہو رہے ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ کی جو گفتگو آپ نے سنی، تو کیا رمضان کے مہینے میں کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی ختم ہو جائے گی؟ جی میر صاحب، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام اور آپ کے چینل کی وساطت سے پوری قوم کو رمضان المبارک کی مبارکباد دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ برکتوں والا مہینہ پورے پاکستان کے لیے، پوری قوم کے لیے بہت مبارک ثابت کریں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے میر صاحب، گزارش یہ ہے کہ صرف یہ سلمان صفدر صاحب کی ایک ملاقات نہیں تھی۔ جب 2 رکنی ایک اعلیٰ سطحی ڈاکٹرز کا جو بورڈ ہے عمران خان صاحب کے آنکھ کے معائنے کے لیے اڈیالہ جیل جاتا ہے، تو اس وقت کانٹیکٹ کیا گیا تھا بیرسٹر گور صاحب کو، اور ان کے ایک ڈاکٹر کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ ساتھ لانا چاہتے ہیں تو ضرور لائیں۔ لیکن یہ ان کی پارٹی کی انٹرنل پولیٹکس ہے کہ وہاں پہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے وہ ہمارا جو ڈاکٹرز کا بورڈ تھا، جس میں ایک ان کے اپنے نامنی تھے شفا ہاسپٹل کے، اور ایک ہمارے پمس کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے آپتھلمالوجی کے، وہ تھے، وہ 2-2.5 گھنٹے انتظار 1.5 سے 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے۔ لیکن علیمہ بی بی نے روکا، ہماری اطلاع تو یہی ہے، انہوں نے روکا، بیرسٹر گور کو بھی انہوں نے نہیں آنے دیا، اور کوئی دوسرے ڈاکٹر تھے انہیں بھی نہیں آنے دیا۔ تو یہ ان کی اپنی انٹرنل کوئی میٹر ہے، ورنہ ان کی ملاقات بھی ہو جاتی اس دن بیرسٹر گور صاحب کی۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ ابھی جو انہوں نے ان کا آپ نے شارٹ چلایا، انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے۔ ہم نے کوئی تماشا نہیں بنایا ہوا، عمران خان صاحب کا علاج کروا رہے ہیں، پوری ذمہ داری سے کروا رہے ہیں، اور آئندہ بھی کرواتے رہیں گے۔ آئندہ 25 فروری کو پلان ہے کہ ان کو ایک اور انجیکشن لگے گا، اور اس کے بعد 25 مارچ کو تیسری ڈوز انجیکشن کی انہیں لگے گی، اور جو پنڈی اسلام آباد کی بہترین میڈیکل فیسلٹی ہوگی آنکھوں کے حوالے سے، اس میں اور بہترین ڈاکٹرز کی زیر نگرانی۔ دیکھیں، عمران خان صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور ان کی جو صحت ہے ہمارے لیے بالکل مقدم ہے، اور ویسے بھی چونکہ وہ اس وقت اب کسٹڈی میں ہیں، جیل میں قیدی کی حیثیت سے موجود ہیں، تو لہٰذا حکومت کی یہ پوری ذمہ داری ہے، جو ہم بخوبی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آنکھ کے علاج کے معاملے پہ کسی طرح کی کوتاہی، غفلت وہ ہم نہ افورڈ کرتے ہیں، نہ ہم نے کی ہے، نہ ہم آئندہ کریں گے۔ یہ ہماری وہ ایک ذمہ داری ہے جو ریاست کی ذمہ داری کے طور پہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ باقی ان کی جو ٹیمز ہیں، سوشل میڈیا بریگیڈز ہیں، باقی اب ان کی تسلی و تشفی یہ کرانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ عمران خان کی ذات کی حد تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں وثوق سے کہ وہ خود اپنے علاج سے مطمئن ہیں، ڈاکٹر سے مطمئن ہیں، جس فیسلٹی پہ پہلے انہیں لے کے جایا گیا اور آئندہ لے کے جایا جائے گا، اس پہ بھی وہ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے۔ اچھا، آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور ہمایوں مومن صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، تو ہمایوں مومن صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے علاج سے مطمئن ہیں، تو پھر آپ مطمئن کیوں نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، میں تو ہمیں جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ لیٹسٹ جو آئی ہے، جو انڈیپینڈنٹ انفارمیشن ہے، وہ بیرسٹر سلمان صفدر کے تھرو آئی ہے۔ اس میں بعض چیزیں جو بات ہوئی ہیں، ان میں صرف ایک تو لاسٹ جملہ، وہ میرے خیال میں وہ بہت بھاری جملہ ان سب کے اوپر، وہ یہ کہ میں ان سے کچھ توقع نہیں کرتا ہوں، مجھے صرف بیسک نیسیسٹیز چاہیے ٹو لیو، دیٹس اٹ۔ یہ عمران خان کی ڈیمانڈ ہے، اس سے زیادہ سمپل ڈیمانڈ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب آ جاتے بات جو طارق فضل چودھری صاحب نے ایک کہانی سنائی، اور جس میں میں لفظ جھوٹ کا نہیں کہہ سکتا، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں غلط ہیں۔ سمپل سی بات یہ ہے، ایک شخص ہے جس کی آئی سائٹ 6/6 ہے نارملی، اور وہ شخص جو ہے اکتوبر آنورڈز وہ کہتا ہے کہ میری نظر کمزور ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور جیل کا ڈاکٹر ہے، وہ اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور چھوٹے موٹے ڈراپس ادھر ادھر ڈالتے ہیں، ٹل جب وہ کہتے ہیں کہ جی میری نظر بہت خراب ہو گئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، انہوں نے سلمان صفدر صاحب کے سامنے اپنی بائنی آنکھ جو کہ ٹھیک آنکھ ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے بیرسٹر صاحب آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، مجھے صرف روشنی کی جھلک محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس دوران میں انہوں نے بعض باتیں کی ہیں جن کو ان لوگوں نے غلط بیانی کر کے کہا ہے کہ یہ عمران خان کا پرسنل پوائنٹ آف ویو تھا۔ دیکھیں، جب میں کہتا ہوں نا میرا بلڈ پریشر 90/40 ہے، کسی نے چیک کیا ہوگا تو میں بتا رہا ہوں وہ فگرز۔ عمران خان نے کہا کہ میرے جو دائنی آنکھ کی جو نظر ہے وہ 85% کم ہو گئی ہے۔ اب آپ نے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں دیکھیں
کہ اس میں پہلی رپورٹ کا ذکر ہے جس میں لکھا ہوا ہے 6/36. اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں، یہ 85% مائنس میں جاتی ہے، مینس کہ آپ کی آنکھ کی 85% بینائی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا. اور وہ سلمان صفدر صاحب نے جو بات کنوے کی تھی اور فرائیڈے کو کلیریفائی کی تھی وہ ایگزیکٹلی یہی کی تھی. اور یہ چیز صرف تب ہوتی ہے جب ڈیلیبریٹ کیا کہہ سکتے ہو اس کو، آپ کسی چیز کو ڈیلے کریں. اچھا یا ہمایوں صاحب جو میڈیکل بورڈ کی ایک رپورٹ پھر ریلیز ہو گئی ہے، وہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس آنکھ میں پرابلم تھا وہ اینک کا شیشہ تبدیل ہونے کے بعد وہ بہتر ہو گیا ہے، اور کچھ ادویات کا استعمال کرنے کے بعد. سر میں اس سے ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں سر. جی حامد میر صاحب، یہ اگین بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے. میں سمپل سی بات بتاتا ہوں. آپ جب بھی چیک کرتے ہو کسی کا بلڈ پریشر، ٹھیک ہے، وہ اس کا بیس لائن بلڈ پریشر ہوتا ہے. آئیز میں ان ایڈڈ آئی کو آپ چیک کرتے ہو، اس میں انہوں نے 6/36 تھا، پھر انجیکشن لگایا. اور یہ یاد رکھیں یہ کرمنل نیگلیجنس تھا، بلکہ کرائم تھا. نیگلیجنس بھی نہیں، ڈیلیبریٹ کرائم تھا کہ ان کی نظر کی بینائی کو یہ لوگ ڈیمیج کرے یا ان کو فزیکلی ہارم کرے. اس میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے فائنلی جب انہوں نے بہت کہا، تو جب ایک انہوں نے اسپیشلسٹ کو بلایا، تو آپ یہ دیکھ لیں آئی کی ایمرجنسیز بہت کم ہوتی ہیں جب تک آئی کے اندر بہت سیویئر چوٹ نہ لگی ہو اور آئی کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو تب آپ آدھی رات کو لے جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور یہ ان لوگوں نے کیا ہے جنوری کے آخر میں. اس کے بعد یہ لوگ کھا گئے تھے اس کو. وہ تو آپ جیسے بعض لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کو بھی انہوں نے کہا دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، فیک نیوز پھیلا رہے ہو. اس کے بعد جب وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو ان کو مجبوراً بتانا پڑا یہ. اچھا، اب جو رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس ٹریٹمنٹ کے بعد 6/24 پہ آ گئی. 6/24 کا مطلب ہے ابھی بھی 75% آئی سائٹ کمزور ہے. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے آئی ایڈ کیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر ایک اینک لگائی ہے. اب آپ سوچیں، آپ 24 کو 9 تک لے کر آئیں گے، دیٹ مینس آلموسٹ آپ تقریباً 16 17 15 ان کو ڈیجٹ آگے بڑھائیں گے. آپ کتنی پاورفل آئی گلاس ایک سائڈ پہ ہوگی، وہ بھی 6/9 لے کر جا رہی ہے. دیکھیں حامد میر صاحب، آپ اپنی نظر، آپ اپنی ایک آنکھ پہ نا ایک ایسی اینک پہن لے جس سے آپ کی آئی سائٹ 6/9 ہو جائے اور دوسری آئی سائٹ 6/6 ہو. آپ مجھے کوئی کام کر کے دکھا دیں پلیز. آپ کی بات درست ہے. اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایک کنٹروورسی ہے، اس کا بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ذاتی معالجین ہیں ان سے ان کی ملاقات کروا دی جائے، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. دیکھیے، بالکل میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں، لیکن میں چھوٹی سی بات ایک کروں. 8 فروری کی ایک انتہائی ناکام ہڑتال کی جو کال ثابت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی، بدترین ناکامی ہوئی شرمندگی اٹھانے کی حد تک. اس کے بعد یہ ایک ایشو ان کے ہاتھ آ گیا ہے عمران خان کی صحت کا، اور اس پہ سیاست پہ سیاست کری جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ان کی شرست میں شامل ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے جو ایک ڈرامائی منظر کشی کی ہے کہ رات کو کیوں لے کے گئے، ان کے سر پہ پڑ گیا، سیکیورٹی ریزنز. عمران خان کو دن کو اسپتال میں لے کے جائیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. عمران خان کی صحت یا ان کی سیکیورٹی دونوں ریاست کی ذمہ داری ہیں، اگین آئی ریپیٹ، اور ہم اس سے واقف ہیں. دوسری بات جناب کہ یہ ہم کوئی سے کھا نہیں گئے تھے یا کوئی ہم اس کو دبانا نہیں چاہ رہے تھے. میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کو جب پہلے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، جیل میں معائنہ ہوا، ڈاکٹرز نے کہا کہ انہیں اسپیشلائزڈ آئی فیسلٹی کی ضرورت ہے، تو انہیں پیم شفٹ کرنے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے درخواست دی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے ریکویسٹ کی تھی، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے بہترین علاج اگر کروانا ہے تو پیمز ابھی بھی جہاں ان کا 2 جگہ دوبارہ ان کے انجیکشن کہیں گے، یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا اور بہترین فیسلٹی انہیں دی جائے گی. لہٰذا ان سے کوئی جو ان کا ایک سٹائل ہوتا تھا کہ اس کے پنکھے بھی اتارو نواز شریف کے اور شہباز شریف کے اور اے سی بھی اتارو، کبھی آپ نے ہمارا کوئی اس طرح کے بیان سنا ہے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ، لیکن سوشل میڈیا پہ جو ان کو غذا دی جا رہی ہے اس کی ساری تفصیلات آئی ہوئی ہیں. بھائی یہ تو انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے کہ آپ کا سیاسی مخالف آپ گورنمنٹ میں ہے اور وہ قید میں ہے اور آپ اس کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچائیں. سوچیں بھی کہ ہم اس کو کوئی ہم کر سکتے ہیں فزیکلی، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں اب ظاہر ہے انہیں یہ ایشو مل گیا ہے جو میں نے کہا ہے، تو اس پہ اب یہ اس پہ سیاسی بیان اور سارا کرتے رہیں، وہ ان کا اپنا ایک ڈومین ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ذاتی معالج تک مسئلہ ختم ہو جائے گا. میر صاحب، میں پہلے آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ بیرسٹر گوہر اس بات کو ڈینائی کریں، ابھی آپ انہیں کال کریں، وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے، وہ ڈینائی نہیں کرے گا.
انہیں بلایا گیا یا نہیں ود ایک ذاتی معالج. ہم نے کہا تھا آپ کھڑے ہوں, ظاہر ہے عمران خان سے بات بھی کرتے, جب ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ان کا چیک اپ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ موقع پہ موجود ہوتے, خود جان کے نہیں آئے. ابھی جب یہ دھرنے دے رہے ہیں تو ان کے جن لیڈرشپس کے بیانات آ رہے ہیں, سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں, علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہے ہیں, علیمہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں, بیرسٹر گور کیا کہہ رہے ہیں, جنید اکبر صاحب ان کے آگے جو 6 لیڈر بیٹھتے ہیں ان کے خلاف اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں ان کے رویے کے خلاف یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. یہ ان کے اپنے درمیان چیزیں ہو رہی ہیں نا, اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے.